بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے نجات چاہتے ہو تو بوتلوں کا استعمال ترک کر دو۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ اگر آپ کے جسم سے بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں۔ یہ صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اسپغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر کہ موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہیں جو اسپغول سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ بیسن کی روٹی کھائیں یا چکی کا آٹا استعمال کریں۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ رات کو روٹی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان پر موٹاپا بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرا ضرور کھایا کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے دھندلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ اور بادام کا ماسک چہرے کے لیے مفید ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ رات کو پانی میں 1 چمچ تل، 5 بادام، 3 کھجوریں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کھجور کی گٹھلی نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں۔ اس کا شیک پینے سے پیشاب کی ہر قسم کی تکلیف، جسمانی کمزوری، جوڑوں میں درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے پانی کا گلاس پی لیا کرو، اس کے بعد پانی مت پیا کرو۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو 50 گرام جلیبیاں کھا لیں۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت رنگ گورا کرنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھایا کرو، اس سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی آپ کو جسم میں طاقت کی کمی ہوگی۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ پیا کرے۔ بالوں کو ہمیشہ
مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں بے حد مفید ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے خشکی اور جوئیں دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، بے حد فائدہ ہوگا۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ رات کو روٹی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان پر موٹاپا بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش آئے تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی سے بہترین کیچ کرتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا اور یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے تو انگور کا رس تھوڑا سا لے کر چہرے پر مسل دیں۔ ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ جسم کے ایک ایک جوڑ ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے لاجواب نسخہ۔ صرف 10 دن استعمال کر کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھنے چنے، 1 کپ دودھ، 2 عدد کھجوریں، 1 کیلا گرائنڈ کر لیں اور پی جائیں، پھر کمال دیکھیں۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ کھجوریں کھایا کرو۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں پر پردہ رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ دشمن اس بات کو اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں 6 چمچ سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ زیتون کا تیل کسی شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بے حد مفید ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ کیلا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں رکھ دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں
شکریہ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔